أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، اللہ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملے اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سے بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، میں آپ کی خدمت میں وضو اور سائنس کے متعلق مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ ایک صاحب کا بیان ہے، میں نے بیلجیم میں یونیورسٹی کے طالب علم کو اسلام کی دعوت پیش کی، اس نے سوال کیا وضو میں کیا کیا سائنسی حکمتیں، میں لاجواب ہو گیا۔ اس کو ایک عالم کے پاس لے گیا لیکن ان کو بھی اس کی معلومات نہ تھی، یہاں تک کہ سائنسی معلومات رکھنے والے ایک شخص نے اس کو وضو کی کافی خوبیاں بتائیں مگر گردن کے مسح کی حکمت بتانے سے وہ بھی قاصر رہا۔ وہ طالب علم چلا گیا، کچھ عرصے بعد آیا اور کہنے لگا ہمارے پروفیسر نے دوران لیکچر بتایا اگر گردن کی پشت اور اطراف پر روزانہ پانی کے چند قطرے لگا دیے جائیں تو ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز کی خرابی سے پیدا ہونے والے امراض سے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر وضو میں گردن کے مسح کی حکمت میری سمجھ میں آ گئی، لہذا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مغربی ممالک میں مایوسی یعنی ڈپریشن کا مرض ترقی پر ہے، دماغ فیل ہو رہے ہیں، پاگل خانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نفسیاتی امراض کے ماہرین یعنی سائیکولوجسٹ کے یہاں مریضوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ مغربی جرمنی کے ڈپلوما ہولڈر ایک پاکستانی فزیو تھراپسٹ کا کہنا ہے مغربی جرمنی میں ایک سیمینار ہوا جس کا موضوع ڈپریشن کا علاج ادویات کے علاوہ اور کن کن طریقوں سے ممکن ہے، جس کا موضوع تھا مایوسی یعنی ڈپریشن کا علاج ادویات کے علاوہ اور کن کن طریقوں سے ممکن ہے۔ ایک ڈاکٹر نے اپنے مقالے میں یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ میں نے ڈپریشن کے چند مریضوں کے روزانہ 5 بار منہ دھلائے، کچھ عرصے کے بعد ان کی بیماری کم ہو گئی، پھر ایسے ہی مریضوں کے دوسرے گروپ کے روزانہ 5 بار ہاتھ منہ اور پاؤں دھلوائے تو مرض میں بہت افاقہ ہو گیا۔ یہی ڈاکٹر اپنے مقالے کے آخر میں اعتراف کرتا ہے مسلمانوں میں مایوسی کا مرض کم پایا جاتا ہے کیونکہ وہ دن میں کئی مرتبہ ہاتھ منہ اور پاؤں دھوتے یعنی وضو کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ یعنی کارڈیولوجسٹ کا بڑے وثوق کے ساتھ کہنا ہے
ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو وضو کرواؤ، پھر اس کا بلڈ پریشر چیک کرو، لازماً کم آئے گا۔ ایک مسلمان ماہر نفسیات ڈاکٹر کا قول ہے، نفسیاتی امراض کا بہترین علاج وضو ہے۔ مغربی ماہرین نفسیاتی مریضوں کو وضو کی طرح روزانہ کئی بار بدن پر پانی لگواتے ہیں۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، وضو میں جو ترتیب دار اعضاء دھوئے جاتے ہیں یہ بھی حکمت سے خالی نہیں، چنانچہ پہلے ہاتھوں کو پانی میں ڈالنے سے جسم کا اعصابی نظام مطلع ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ چہرے اور دماغ کی رگوں کی طرف اس کے اثرات پہنچتے ہیں۔ وضو میں پہلے ہاتھ دھونے، پھر کلی کرنے، پھر ناک میں پانی ڈالنے، پھر چہرہ اور دیگر اعضاء دھونے کی ترتیب فالج کی روک تھام کے لیے مفید ہے، یعنی پیرالائز کی روک تھام کے لیے مفید ہے۔ اگر چہرہ دھونے اور مسح کرنے سے آغاز کیا جائے تو بدن کئی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ وضو ہمیں تو خیر آقا نے جو طریقہ بتایا اس پر عمل کرنا ہے اللہ اور رسول کی رضا کے لیے، لیکن جتنی بھی سنتیں یہ اس میں حکمتیں بھری ہوئی ہیں، الحمدللہ دنیاوی بھی اس میں بہت فوائد ہیں۔ تو ہر سنت مخزن حکمت ہے۔ مسواک ہی کو لے لیجئے، بچہ جانتا ہے کہ وضو میں مسواک کرنا سنت ہے، اور اس سنت کی برکت کا کیا کہنا۔ ایک بیپاری کا کہنا ہے، سوئٹزرلینڈ میں ایک نو مسلم سے میری ملاقات ہوئی، اس کو میں نے تحفتاً مسواک پیش کی، اس نے خوش ہو کر اسے لیا اور چوم کر آنکھوں سے لگایا اور ایک دم اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے جیب سے رومال نکالا، اس کی تیغ کھولی تو اس میں سے تقریباً 2 انچ کا چھوٹا سا مسواک کا ٹکڑا برآمد ہوا۔ کہنے لگا، میری اسلام آوری کے وقت مسلمانوں نے مجھے یہ تحفہ دیا تھا، میں بہت سنبھال کر اس کو استعمال کر رہا تھا، یہ ختم ہونے کو تھا، لہذا مجھے تشویش تھی کہ اللہ اکرم عز و جل نے کرم فرمایا اور آپ نے مجھے مسواک عنایت فرما دی۔ پھر اس نے بتایا کہ ایک عرصے سے میں دانتوں اور مسوڑوں کی تکلیف سے دوچار تھا، ہمارے یہاں کے ڈینٹسٹ سے ان کا علاج نہیں بن پڑ رہا تھا، میں نے اس مسواک کا استعمال شروع کیا، تھوڑے دنوں میں مجھے افاقہ یعنی فائدہ ہو گیا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہ حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا، میری دوا سے اتنی جلدی تمہارا مرض دور نہیں ہو سکتا، سوچو کوئی اور وجہ ہوگی۔ میں نے جب ذہن پر زور دیا تو خیال آیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور یہ ساری بہاریں مسواک ہی کی ہیں۔ جب میں نے ڈاکٹر کو مسواک دکھائی تو وہ حیرت سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، ہم اسلامی ملک میں ہمارے مسواک کی فراوانی ہے، اس لیے ہم کو اس کی اتنی شاید قدر نہیں۔ یہ دیکھا وہ نو مسلم کہ جہاں مسواک میسر نہیں تھی وہاں اس کو مسواک کی کتنی قدر تھی۔ اللہ ہمیں بھی قدر نصیب فرمائے۔ یقیناً مسواک میں بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد ہیں، اس میں متعدد کیمیاوی اجزاء ہیں جو دانتوں کو ہر طرح کی بیماری سے بچاتے ہیں۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان عالی شان ہے، مسواک سے قوت حافظہ بڑھتی، درد سر دور ہوتا اور سر کی رگوں کو سکون ملتا ہے، اس سے بلغم دور، نظر تیز، معدہ درست اور کھانا ہضم ہوتا ہے، عقل بڑھتی، بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہوتا،
بڑھاپا دیر میں آتا اور پیٹھ مضبوط ہوتی ہے.